نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس چینل کے اوپر آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین اور بچیاں ہمارے پاس آن لائن قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں تو کمنٹ میں آپ لکھیے، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، پھر آپ بھی قرآن مجید تفسیر کے ساتھ یا تجوید اور ناظرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو، حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِن، پھر اگر تم گھر جاؤ یا پھنس جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو تمہیں میسر ہو بھیج دو وہ، من الہدی، قربانی اپنی۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ منڈاؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، ہدیو، قربانی تمہاری، محلہ، اپنی جگہ پر۔ فمن، تو جو شخص، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، مریدن، بیمار، او، یا، بہی، اسے، اذن، کوئی تکلیف ہو، بالرأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ، تو وہ فدیہ دے، من صیام، روزوں سے، او صدقۃ، یا خیرات سے، او نسک، یا قربانی سے۔ یعنی اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستے میں بیمار ہو گئے، یا دشمن نے راستہ بند کر دیا، یا اور کوئی ایسی مصیبت آن پڑی کہ تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اب احرام سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور تم ساتھ لے کے جا رہے ہو وہ کسی کے ہاتھ وہاں بھیج دو۔ اگر جانور ساتھ نہیں لایا تو اس کی قیمت روانہ کر دو اور اسے یہ کہہ دو کہ حرم میں پہنچ کر وہ تمہاری طرف سے اس جانور کو ذبح کر دے، اور جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے، وہ تمہیں بتا دے کہ تمہاری قربانی حرم میں پہنچ چکی ہے اور جانور ذبح کر دیا گیا ہے، تو اس وقت تم سر منڈا کر اور اپنے بال کٹا کر احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتے ہو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلدی سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو، یا صدقہ دے دو، یا کوئی جانور ذبح کر دو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ شخص 3 روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو 2-2 کلو گندم دے دے، یا 4-4 کلو جو، صدقہ فطر کے اندازے کے مطابق، یا پھر ایک بکری ذبح کر دے، یعنی اور نسکن جو فرمایا کہ قربانی کر دے تو ایک بکری ذبح کر دے۔ فَإِذَا، پھر جب، تم امن میں ہو، فمن، تو جو شخص، تمتع، فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرۃ، عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسر، تو جو اسے میسر ہو، من الہدی، وہ قربانی دے۔ یعنی کہ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج ہی کیا، عمرہ نہیں کیا، تو اس پر قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور دوسرا حج کی قسم ہے تمتع، یعنی ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد بال کٹوا کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا گیا، کیونکہ ایک ہی سفر میں اس نے 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا، تو اسے متمتع کہتے ہیں۔ اور حج کی تیسری قسم ہے قران، یعنی ایک ساتھ ہی حج و عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن احرام یوں ہی بدستور باندھا رہا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے سر منڈایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ تو ان بعد والی 2 صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لیں، اس لیے اس پر قربانی لازم قرار دی گئی۔ فمن، جو شخص، لم یجد، نہیں طاقت رکھتا قربانی کی، فصیام، تو وہ روزے رکھ لے، 3 ایام، دنوں کے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا، جب، رجعتم، تم لوٹ کیا ہو اپنے گھروں کو، تل کا، یہ، عشرۃ، 10 ہیں، کاملۃ، پورے،
ذالکا یہ رعایت لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن نہ ہو اہلہ اس کا گھر حاضری قریب مسجد حرام کے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے وعلموا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔ میقات کیا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں باہر سے حرم کا ارادہ کرنے والے جب وہاں پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ اہل مدینہ اور اس طرف والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اہل عراق اور اس طرف والوں کے لیے ذات عرق، اہل شام اور ان اطراف کے لیے حجفہ، اہل نجد کے لیے قرن، اہل یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم۔ پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں ان کا میقات بھی یلملم ہے۔ جب ان کا جہاز بحر احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقام سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو فرمایا کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ 10 روزے رکھ لے، 3 روزے حج کے دنوں میں، یعنی وہ حج کے جو 3 مہینے ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج، 3 روزے ان مہینوں میں رکھ لے اور باقی کے 7 روزے جب وہ واپس گھر آ جائے تو واپس آ کے رکھ لے۔ اور یہ رعایت دور سے جانے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ مسجد حرام یا اس کے ارد گرد میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ہم اپنے آنے والے دنوں میں ہمارے ان آیات میں چونکہ حج کا ذکر چل رہا ہے اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم کچھ ویڈیوز حج کے موضوع پر بنائیں گے، یعنی حج کے مسائل پر۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں وہ ویڈیوز بھی پیش کی جائیں گی جن میں حج کے متعلق مسائل ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔